میں اس میں آپ کے سامنے مختصراً یہ بات رکھنا چاہوں. ساحل ندیم صاحب ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، نوجوان طبقہ ان کی طرف راغب ہے. اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کے عمل میں ان کو مزید خالص کر دے، اور جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کو دین کا مطالعہ وغیرہ کرنا چاہیے. میرا ان سے فیصل آباد میں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی ہے، وہ نیٹ پہ بھی آئی تھی. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کو کہاں سے لیا ہے. تو انہوں نے کہا ایک لفظ سبابہ استعمال ہوا ہے تو ادھر سے انہوں نے لیا. میں نے پوچھا یہ اس کی تفسیر آپ نے کیسے کی ہے؟ تو چلتے چلتے کیا ہوا، بس جیسا تھا رہنے دیں، اب تو آخری چل رہا ہے، بس اتنا ہی چلنے، سب کو سمجھ آ رہی ہے. اب عادی ہو گئے ہیں. شروع میں جب سینمے میں جاتے ہیں تو بڑا ساؤنڈ ہوتا ہے، پھر سارے عادی ہو جاتے ہیں اس پہ. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے سبابہ سے نکالی. میں نے کہا یہ سبابہ کا جو مسئلہ ہے یہ دکھائیں آپ کہاں پر ہے. جتنی انہوں نے پیش کی میں نے ادھر ہی کہہ دیا کہ ساری ضعیف اور کمزور ہیں. اب ان کے پاس علم رجال کا نالج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں آسمانوں کے راستے کا زیادہ واقف ہوں، میں یہ ہوں. ذوالقرنین گھوڑا باندھنے کے لیے وہاں جاتا تھا، ابھی باندھ کے اس کے بعد کس پر آتا تھا واپس یہ نہیں انہوں نے بتایا. پھر اس کو کون پٹھے ڈالتا تھا گھوڑے کو؟ وہ نور کا گھوڑا تھا جو وہاں چلا جاتا تھا، ہے جی. پھر یہ بعد میں گھوڑا لینے کے لیے ساتھ ایک اور گھوڑا لے کر جاتے تھے کہ وہ بھی اڑتا ہوا وہاں جائے، پھر اس گھوڑے پر بیٹھ کے ادھر واپس آئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. گھوڑا اتنے بند کے مڑ کے آندے کداں سی تے ایتھوں لین پھر اس گھوڑے نے دوبارہ جاندے کداں سی. تو دوسرا بتا دے گھوڑا نور کا تھا یا گھوڑے کے چارے کا انتظام ایک ہی دفعہ شٹالہ وہاں اگا آئے تھے کہ چلو یہ گھوڑے کو ڈالتا کون تھا وہ بندہ؟ میں تو سمجھ سے باہر ہے. اتنے بڑے لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ایکچول وہ عالم نہیں ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے. اور بیہیویئر سائیکالوجی کے اندر انہوں نے مطالعہ کر رکھا ہے. ڈوپامین اور سروپامین ان کے ذریعے وہ کام چلا رہے ہیں. آپ کی نیکی، آپ 10 روپیے دیتے ہیں، آپ کا ڈوپامین بڑھ جاتا ہے. آپ نے لڑکی کی طرف ایسے کیا، آپ کا سروپامین نیچے گر جاتا ہے. یہ آپ کا سارا دن ڈوپامین تے سروپامین اوپر نیچے چڑھتا رہتا ہے. میں نے جب اس بات پہ تنقید کی اور جس آدمی کو میں نے یہ بات کہی وہ خود ڈاکٹر تھے، میرے پاس وہ آتے ہیں، فیصل آباد میں ان کے کوارڈینیٹر تھے. میں نے ان کو لے جا کے سمجھایا بھی آپ ان سے ایک سوال پوچھیں اور یہ کہہ کے نہ آ جائیں. انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے پھر آخر خود، واللہ یہ ڈاکٹر صاحب کے بقول ہے، اب پتہ نہیں دروغ بار گردن راوی ہے وہ سچے آدمی. انہوں نے کہا میں یہ باتیں صرف ان لڑکوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کہتا ہوں، باقی حقیقت کچھ نہیں. ایک آدمی جب ڈوپامین اور سروپامین ہی بڑھایا جائے گا، ثواب کدھر گیا؟ اجر کے لیے تو آدمی مصیبتیں اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، غم اٹھاتا ہے، حزن اٹھاتا ہے. ادھر کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تم نے جب مصیبتیں تم پر آئیں تم نے دکھ اٹھائے تھے، لیکن جنت میں آ کے ہم تمہیں یہ غم اور حزن نہیں دیں گے. غم حزن ہونا اس دنیا کے اندر ضروری ہے. گردن کٹے گی تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کی جب گردن کٹی ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اگر تکلیف ہی نہیں ہوئی تو آزمائش کس شے کی ہے؟ آزمائش کس شے کی ہے؟ اس لیے ان کو آپ ایک موٹیویشنل سپیکر تو لے سکتے ہیں، ایک عالم دین کے طور پر قطعاً ان سے کچھ نہیں لیا جا سکتا. ان کے نظریات کے حوالے سے یہاں اتنا سا ایک نظریہ ہے جو میں نے ان کا سنا اور دیکھا ہے. وہ اس نظریے کے بعد پھر میں نے ان کو بس مجھے اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بالکل اگینسٹ ایک تھیوری بیان کر رہا ہوں، اور وہ میری والی تھیوری کا ابھی تک کوئی جواب نہیں، کیونکہ میں تو جنہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی ہے ان کے حوالے پیش کر رہا ہوں. میں تو آج جو زندہ فلاسفرز ہیں یورپ کے اندر میں تو ان کو لا کے پیش کر رہا ہوں. تو یہ بڑا پرانا سا کام کر رہے ہیں، یہ سائنس اور اسلام کا کمبینیشن تیار کرنا یہ غلط ہے. غامدی صاحب کے بارے میں ایک آپ سمجھیں، پہلے دو دین کی تعبیریں ہیں. ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک سیاسی سسٹم دیتا ہے. جب آپ یہ بات کہیں گے ایک اسلامی نظام حکومت دیتا ہے، اسلام اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم رکھتا ہے، تب جب آپ گفتگو کریں گے تو اس کے جزیات میں مسائل اور ہوں گے. جب آپ کہیں گے کہ اسلام کوئی سسٹم دیتا ہی نہیں ہے، تو تب جب یہ تعبیر پیش کریں گے تو آپ کو اس کے جزیات کے مسائل اور ہوتے چلے جائیں گے. بنیاد سے غلط ہے. جب سسٹم دیتا ہے تو پردہ ہوگا، سود پہ پابندی ہوگی، رقص ناچ پہ پابندی ہوگی، غلط آرٹ پہ پابندی ہوگی. ٹھیک ہے، انسانیت کے جذبات کو
جب وہ اپنی حدوں سے باہر طغیانی پر آئیں گے تو ان کو روکا جائے گا. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا ایک سسٹم نہیں ہے تو پھر وہ اس کو آزاد کر دیجئے, وہ پھر ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اس کو جو جی چاہے کرنے دیجئے. بات ان کے جزیات پر ہم بحث کریں گے تو کبھی حل نہیں ہوگی, بات ان کی بنیادوں پر ہے. اس لیے ان کی اور ہماری دین کی تعبیر ہی الگ ہو گئی ہے. مزے کی بات ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک سسٹم نہیں دیا گیا, جس نے اپنا ایک سسٹم پورا تیار کیا ہے وہ اپنا ادارہ چلانے کے لیے. یعنی آپ کا ادارہ المورد چلے, اس کا ڈائریکٹر بھی ہو, اس کے رولز بھی ہوں, ریگولیشنز بھی ہوں, سب کچھ ہو, ہاں, اور پوری دنیا میں داعین ہوں, تو اس کا تو سسٹم ہے. یہ جو اسلام غریب آیا اس کا کوئی سسٹم نہیں. آپ کا پولیٹیکل ہے کہ آپ لوگوں کو معزول بھی کریں, آپ انہیں نوکریاں بھی کسی بیس پر دیں. اسلام اپنے لوگوں کو جو جب ایک بڑے اجتماعی اور کولیکٹیولی اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. ان کا جو تعبیر دین ہے انتہائی بودی اور کمزور ہے, اور وہ عمومی طور پر باقی رہ گیا. اتمام حجت کا قانون خود ساختہ ہے. سنت رسول کی تبدیلی پر میں نے بھرپور لکھا ہے, وہ بھی میں کبھی موقع ملا تو آپ کو بھجوا دوں گا. 2 آدمی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے اور ان کی خوب خبر لے رہے ہیں. اسلام آباد کے دونوں آدمی, ایک نسٹ فاسٹ میں ہے اور ایک ادھر اسلامی یونیورسٹی میں ہے. ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں, فیس بک پر ہوتے ہیں, یہ قانون پڑھاتے ہیں, یہاں اس کے پروفیسر ہیں, یہ ان کی پوسٹیں کے اوپر رد لکھ رہے ہیں. ایک زاہد مغل صاحب ہیں, وہ بھی ادھر غالباً نسٹ میں پڑھا رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے اوپر ان کے یہ اتمام حجت قانون اور وہ ان چیزوں کے اوپر لکھ رہے ہیں, جن کا کوئی گامدی صاحب کے پاس ایک لفظ کا بھی جواب نہیں. سنت کے بارے میں ان کو پاس بٹھا لیں, یہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے کہ جی وہ سنت یہ ہوتی ہے اور سنت وہ نہیں ہوتی. جس بندے کے 1980 سے لے کے آج تک 40 سالوں کے اندر 40 بار موقف بدلا ہو کہ سنت کیا ہوتی ہے, خود اپنی کتاب میں. ان کے بارے میں مولانا اسحاق اور میں جب ان کے پاس گئے تھے تو ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی, خالد ظہیر سے ہوئی. میری تو غامدی صاحب سے خیر تھی ملاقات, ڈیفنس میں ہوئی تھی ان کے گھر. تو اس وقت ہم نے کہا کہ وہ کیوں چینج کرتے رہتے ہیں کتاب, تو خالد ظہیر نے کہا کہ ایک پروفیسر تھا فزکس کا, وہ ہر دفعہ اپنی کتاب کو چینج کرتا رہتا تھا. کہتا اب چھپواؤں گا, پھر وہ چند مہینے کے بعد مطالعہ بڑھ جاتا, کہتا نہیں یہ کاٹ تو یہ چھپاؤں. اخیر کہتا وہ کتاب اس کی بیوی نے اس کے مرنے کے بعد چھاپی. غامدی صاحب کے المیزان کے جتنے بھی ایڈیشن ہیں, ہر ایڈیشن کے اندر کوئی نئی شاعری آ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. جس بندے کی 70 سالہ زندگی میں اتنا سا دین اسلام سمجھ نہیں آیا اور اس پہ موقف بدلنے, اس کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے. کتنے لوگ جو اس کی غلط تبلیغ کے پیچھے لگ کے, پہلے آپ ضیاء الحق کے دور میں یہ کہتے تھے اسلامی نظام آ رہا ہے, ضیاء کے مرنے پر جو انہوں نے لکھا ہے وہ اگر آپ اسی میں اشراق کے اندر پڑھ لیں حیران رہ جائیں, میرے پاس وہ بھی ہے. اور جو نواز شریف نے جب اسلامی نظام حکومت کا اعلان کیا وہ بھی ہے, اور جب مشرف آئے تو تب بدل گئے. تو یہ جو آدمی بدلی جا رہا ہے تو وہ کہاں, کیا پتہ چلے گا کہ پہلے موقف صحیح تھا اب غلط ہے اور اب صحیح ہے یا پہلے غلط ہے. ایسے آدمی سے دین لینے سے بچیں, کیونکہ ایسا آدمی کے موقف بدل. اسلام کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے, کوئی بہت بڑی پیچیدہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, اتنا سا دین ہے. ہوتا کیا ہے, دین کو سیکھیں, اس کے بعد اس میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. نکھار کیا ہے, مزید اسرار اور رموز کھلتے چلے جاتے ہیں کہ اس حکم کے اندر یہ بھی میرے اللہ نے رکھا تھا, اس حکم کے اندر یہ بھی دنیا کی اصلاح کا پہلو تھا, یہ کھلتے چلے جاتے ہیں. بہت چھوٹا سا عمر ہی لگ جائے اسلام پڑھی جا رہا ہے, سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی, گاڑی کو بریک ہی نہیں لگ رہی, پڑھی جاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ وہی کام ہے جو طالب جوہری کرتا ہے. طالب جوہری کیا کرتا ہے, وہ ایک جگہ سے شہداء کا معنی گواہ لے لیتا ہے, ایک جگہ رسول کا شہداء کا معنی وہ لے لیتا ہے, ادھر سے پھر حاضر ناظر ڈالتا ہے, پھر اس کے اندر علم غیب ڈالتا ہے, سارا ڈال ڈول کے. بھئی ہر جگہ پہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی دیگر ہوتے چلے جائیں گے. غامدی صاحب اور ان کے استاد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فابی اعلی ربی کمان تو قذیبان کا ہر دفعہ یہی ترجمہ نہیں کیا جائے گا کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو, ہر دفعہ کے بعد کے وہاں معنی بدلے جائیں گے. جو آدمی ایک صورت میں ایک کے بعد ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے اس کے معنی بدلتا جا رہا ہے, جبکہ صرف فقط نعمتوں کا معنی ہے تو نعمتوں کا معنی فٹ بیٹھتا ہے. وہ آدمی ایک جگہ پہ ایک لفظ کو لے کے پھر اس کے بعد سب جگہ پہ اسی کو منطبق کر رہا ہے. یہ دوگلی پولیسی ہم نہیں چلنے دیں گے.
میں فکر فراہی کا قائل ہوں امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ عقائد نہیں تھے جو اس آدمی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس امام فراہی کی ایک ایک کتاب پڑھی ہے اور مولانا اسحاق مرحوم نے مجھے ذاتی طور پر خرید کر وہ پڑھوائی ہیں کہ یہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو ان کے ساتھ جا کے دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ جب عام سادہ لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے ہیں، آپ بیچاروں نے کتابیں نہیں پڑھی۔ وہ وحید الدین خان مر گیا، ساری فکر اس کی انہوں نے یہاں پہ عام کی ہے، شاتم رسول کی سزا اس نے لکھی اور سارے کام اس نے کیے، ساری ادھر سے چوری شدہ مال ہے۔ گامدی صاحب کے پاس سرقہ ہے۔ اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہے نا اسلام کے اجتہادی مسائل، مولوی جعفر شاہ پلواروی نے لکھا ہے موسیقی حلال، بے پردگی، یہ ساری دلیلیں انہوں نے ادھر سے چوری کی ہیں۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جا کے نکال کے آپ پڑھ لیں۔ تمنا مادی کا سارا گند اکٹھا کیا ہے اور جتنے بندے ہیں ان کا اکٹھا کر کے تو یہ اپنے نام سے چھاپ چھوپ دیتے ہیں۔ ان کی تحقیقیں ہیں، ان کی ذاتی تحقیق کوئی بھی نہیں ہے۔